جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے بھائی کو کس نے مارا؟ ایران کا امریکہ کو منہ توڑ جواب، آخر کیا دھمکی دے ڈالی؟ عالمی رینکنگز میں پاکستان بدترین ملک قرار، مگر کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما او نواز بپی نے کیا تہلکہ خیز انکشافات کر ڈالے؟ پرویز خٹک کی ری لانچنگ، مگر کیوں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی کو سبابی میں ان کے گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ عمران ریاض نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں اس افسوسناک خبر کے ساتھ بتایا کہ ہم اس دکھ اور مشکل گھڑی میں سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ان کو صبر جمیل اور بھائی کے درجات کو بلند کرے۔ پولیس کے مطابق شکیل احمد خان کو گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ سوابی کے گاؤں احمد خان کلے شیخ جانا میں پیش آیا۔ ڈی پی او سوابی محمد اظہر کا کہنا ہے کہ شکیل احمد خان اپنے ہمسائے کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ ملزم نے پہلے والد کا قتل کیا۔ مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے لیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ڈی پی او سوابی کے مطابق بیچ بچاؤ کے دوران شکیل خان فائرنگ کا شکار بنے۔ ڈی پی او سوابی نے مزید بتایا کہ مبینہ طور پر ملزم نشے کا عادی ہے، دماغی توازن بھی مکمل طور پر درست نہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی شکیل احمد خان کو گاؤں میں گھر کے سامنے شہید کیا گیا۔ مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ بڑے بھائی میرے بہت عزیز تھے، میرے دستے بازو تھے، یہ بدترین درندگی ہے۔ ناظرین، اب مشتاق احمد صاحب کے بھائی کا قتل محض وہی ہے جو ڈی پی او صاحب بتا رہے ہیں، یا اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں، یا آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ مگر ناظرین کرام، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر کی جانب سے بات چیت سے متعلق خط کے بعد اپنے پہلے رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں بلکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ آیت اللہ خامنی نے کہا کہ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی طور پر تسلیم نہیں کرے گا اور اپنے میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات کو تو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کو خط لکھا تھا جس میں جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا، دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی باقی امریکی صدور کی طرح ایران کو خصوصی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایران سے مذاکرات کر کے ان پر پابندیاں اٹھانے کی بس ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کروایا جائے، مگر ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ ایران نے کبھی بھی کسی صورت پیچھے ہٹنا قبول نہیں کیا۔ امریکہ نے بارہا ایران پر ایسی پابندیاں لگائی جس سے ماہرین کی یہ امید تھی کہ ایران ختم ہو جائے گا، مگر ایران نے پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر اپنے ملک کو آج بھی چلا رہا ہے۔ ایران ایک ایسی طاقت ہے جو امریکہ کے لیے درد سر بنا رہا ہے، اور آج بھی امریکہ نے ڈٹ کر ایران کو کہا تو ایران نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے امریکہ کو صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ عالمی اقتصادی فورم WEF کی رپورٹ میں پاکستان کو صنفی مساوات کے معاملے میں سوڈان کے بعد دنیا کا دوسرا بدترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ ڈان نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 146 ممالک میں سے صنفی مساوات کے معاملے میں 145ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس فہرست میں صرف افریقی ملک سوڈان پاکستان سے پیچھے ہے۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں ملازمتوں اجرت کی ادائیگی میں بھی صنفی تفریق کی واضح خلیج ہے۔ صنفی مساوات نامی چیز پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے خواتین سمیت مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، یہ سراسر حکومت کی ناکامی ہے۔ لیکن ناظرین، اس پر پالیسیاں تو تب بنائی جائیں جب حکومت پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہو۔ عمران ریاض نے کہا جب حکومت کی ساری توجہ صرف اور صرف مخالف تحریک انصاف کو کچلنے میں ہو تو آخر کیسے یہ حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے گی جہاں پر صنفی مساوات بہتر ہو سکیں یا پھر پاکستان کی معاشی استحکام میں بہتری آئے، کیونکہ پاکستان کی سرکار
تو اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کچلنے میں مصروف ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عمران ریاض نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اون عباس بپی نے تہلکہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر اون عباس بپی کو پروڈکشن آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے ایوان بالا پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اون عباس بپی نے کہا کہ سب سے پہلے چیئرمین صاحب کا شکریہ کہ آپ نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا، آپ نے اعجاز چودھری اور میرے ایشو پر سٹینڈ لیا جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اپنی گرفتاری کے بعد انہوں نے بتایا کہ 6 مارچ کو میں گھر تھا، میں بیڈ روم میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سو رہا تھا، پولیس نے اتنے زور سے دروازہ پیٹا کہ لاک ٹوٹ گیا، مجھے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، پھر کالے رنگ کا ماسک پہنا کر 2-2.5 گھنٹے سفر کراتے رہے، رات کو عدالت پیش کیا گیا، صبح 8:30 بجے 20 لوگ گھر آئے، میرے دفتر اور گھر پر ریڈ کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ پرویز خٹک کو ایک مرتبہ پھر سے ری لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی سازش کا پیش خیمہ ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ میں پہلے اس خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ آپ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت آئے دن اسلام آباد پر چڑھائی کی تیاری کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ کے پی کے میں مشیر داخلہ پرویز خٹک موثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا کی بھاری بھرکم اور موثر شخصیت ہیں، پرویز خٹک پی ٹی آئی کو روکنے میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد دوبارہ سے ان کا پروگرام بن رہا ہے کہ کے پی کے حکومت کے حوالے سے پرویز خٹک کو کوئی ایسا کردار دیا جائے جس سے پی ٹی آئی کی کے پی کے حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ پرویز خٹک نے جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تو ان کو یہی تسلیاں دی گئی تھی کہ انہیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، مگر جب 8 فروری کے نتائج کا اعلان ہوا تو پرویز خٹک خیبر پختونخوا میں برے طریقے سے ہار گئے اور پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر لیا تھا، جس کے بعد سے پرویز خٹک اکثر حکومت سے یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، اس کے باوجود بھی ان کو کسی بھی قسم کا عہدہ نہیں دیا گیا، لہٰذا اب ان کی ری لانچنگ کی گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی ایسا اہم عہدہ دیا جائے گا جس کے بعد کے پی کے میں پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے میں پرویز خٹک اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے بھائی کو کس نے مارا؟ ایران کا امریکہ کو منہ توڑ جواب، آخر کیا دھمکی دے ڈالی؟ عالمی رینکنگز میں پاکستان بدترین ملک قرار، مگر کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اون عباس بپی نے کیا تہلکہ خیز انکشافات کر ڈالے؟ پرویز خٹک کی ری لانچنگ، مگر کیوں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی کو سبابی میں ان کے گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ عمران ریاض نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں اس افسوسناک خبر کے ساتھ بتایا کہ ہم اس دکھ اور مشکل گھڑی میں سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کریم ان کو صبر جمیل اور بھائی کے درجات کو بلند کرے۔ پولیس کے مطابق شکیل احمد خان کو گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ سوابی کے گاؤں احمد خان کلے شیخ جانا میں پیش آیا۔ ڈی پی او سوابی محمد اظہر کا کہنا ہے کہ شکیل احمد خان اپنے ہمسائے کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ ملزم نے پہلے والد کا قتل کیا، مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے لیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ڈی پی او سوابی کے مطابق بیچ بچاؤ کے دوران شکیل خان فائرنگ کا شکار بنے۔